سورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے قلم کی قسم کھائی ہے، اس لیے اسے سورہ قلم کہا جاتا ہے۔ یہ قلم کی عظمت اور اس کی عظیم نعمت ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ حدیث میں بھی قلم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سب سے پہلی چیز جو اللہ پاک نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا۔ اسے پیدا کرنے کے بعد فرمایا لکھو۔ اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو۔ چنانچہ اس دن سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا قلم نے لکھ دیا۔ پھر اللہ پاک نے نون یعنی دوات کو پیدا فرمایا۔ یہ قلم ہی ہے جس نے اسلاف کے علوم ہماری طرف منتقل کیے ہیں اور پوری دنیا میں معلومات کی اشاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن نے قلم اور تعلیم و تعلم کی اہمیت اس ماحول میں بیان کی جو ماحول قلم اور کتاب سے بیگانگی اور دوری کا ماحول تھا، لیکن چونکہ قرآن اللہ پاک کی آخری آسمانی کتاب ہے اور اسے نازل کرنے والا جانتا تھا کہ آنے والا دور قلم، علم، معلومات اور تحقیقات کا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کو قلم کی اہمیت کی طرف متوجہ کر دیا۔ دیکھا جائے تو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ بھی قلم ہی کی ترقی یافتہ صورتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و مناقب کو اس سورہ مبارکہ میں اس کے علاوہ اہمیت سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، سب سے پہلے تو قسم کھا کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے انتہا اجر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم ہیں۔ مسلم، ابو داؤد اور نسائی میں ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا خلق قرآن ہے۔ تیسری بات حضور کے متعلق ارشاد فرمائی، قرآن میں جو کچھ قال تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن کریم کی عملی تفسیر تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکارم اخلاق کی تکمیل ہی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و مناقب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی اخلاقی پستی، کمینگی اور کج فکری بھی بیان کی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کا کہا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گناہگار، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب بھی ہو۔ اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ مفسرین فرماتے کہ یہ آیات سرداران قریش میں سے ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ دوسرا مضمون جسے اس صورت میں خصوصی اہمیت حاصل ہے وہ اصحاب الجنہ، باغ والوں کا قصہ ہے۔ یہ قصہ عربوں میں مشہور تھا۔ یہ باغ یمن کے قریب ہی تھا۔ اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے غرباء پر خرچ کیا کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس باغ کی وارث بنی تو انہوں نے اپنے اخراجات اور مجبوریوں کا بہانہ بنا کر مساکین کو محروم رکھنے اور ساری پیداوار سمیٹ کر گھر لے جانے کی منصوبہ بندی کی۔ اللہ پاک نے اس باغ ہی کو تباہ کر دیا۔ اس قصے سے ان لوگوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے جو اپنی ثروت اور غنا سے اکیلے ہی مستفید ہونا چاہتے ہیں، اور ان کا بخل یہ برداشت نہیں کرتا کہ ان کے مال و متاع سے کسی اور کو بھی فائدہ پہنچے۔ کفار کے لیے عبرت آموز مثال بیان کرنے کے بعد یہ سورت متقین کا انجام بھی بتاتی ہے، اور سورت یہ سوال کرتی ہے کہ محسن اور مجرم، فرما بردار اور نافرمان، باغی اور وفادار دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ تیسرا اہم مضمون جو سورہ قلم میں بیان کیا گیا ہے وہ آخرت کے بارے میں فرمایا گیا ہے، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ دنیا میں انہیں سجدہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا مگر یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آخرت میں وہ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر ان سے طاقت اور اختیار سلب کر دیا جائے گا۔ کشف ساق یعنی پنڈلی کھولے جانے سے علماء نے قیامت کے شرائط اور ہولناکیاں مراد لی ہیں۔ ویسے یہ ان متشابہات میں سے ہے جن کی اصل حقیقت اور یقینی مراد اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا بھی۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی ایذاؤں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔